ثنا سے کہ وہ آج کی اس منفرد نامی اسکیم اور اس شاندار تقریب کو منعقد کی آج کے دن جو منعقد کی گئی ہے اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین ایف بی آر کے ممبران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ جو چیز یہاں ہم کر رہے ہیں، جو ایکسپیریمنٹ یہ کر رہے ہیں، تو یہ اور ملکوں میں بھی ایسے ہوا ہے۔ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کرنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگ ٹیکس دیں اور ملک کے ساتھ یکجہتی کریں۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، مجھے یاد ہے جرمن اکنامک منسٹر سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں تو یہ کہتے ہیں کہ نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن۔ آپ نے اگر ٹیکس نہیں دیا تو آپ کو ملک کو ریپرزینٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ایک کلچر ہی ڈفرینٹ ہے۔ ہم اس وقت ہمارے جو ٹوٹل ٹیکس پیئرز ہیں وہ 3 ملین ہیں۔ 1 ملین وہ ہیں جو کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو بچانے کے لیے وہ اپنے ٹیکس ریٹرن بھر دیتے ہیں۔ تو ملک 220 ملین کا ہے اور ٹیکس پیئر 2 ملین ہے۔ تو میرے خیال میں ہم تو کافی کمزور ہیں اس میں۔ میرے نزدیک 2 قسم کے ٹیکسز ہیں، ایک انکم ٹیکس اور ایک کنزمپشن ٹیکس۔ باقی یہ ہم جتنے ہم ٹیکس لگاتے ہیں یہ ہم نے شارٹ کٹس کیے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ شارٹ کٹس جو ہیں ان کو ختم کیا جائے، ود ہولڈنگ ٹیکس، فل اینڈ فائنل ٹیکس، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں۔ تو انکم ٹیکس ہونا چاہیے، اگر کسی کی آمدن ہے تو اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے، اور کسی نے اگر خرچہ کیا ہے، کنزمپشن کی ہے، تو اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے۔ اب انکم ٹیکس کے اوپر تو ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ میں آج ڈسکرائب تو نہیں کروں گا، لیکن یہ ہماری کنزمپشن ٹیکس جو ہے اس پہ ایک ہم نے جی ایس ٹی لگایا ہوا ہے۔ اور جی ایس ٹی کیوں ہم اس کو کہتے ہیں جنرل سیلز ٹیکس؟ کیونکہ اصل تو یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے کہ سپلائی چین جو ہے، جو مینوفیکچرر ہے وہ جب کوئی چیز بناتا ہے اس کے بعد وہ ڈیلر کے پاس جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ہول سیلر کے پاس اور پھر ریٹیلر کے پاس۔ تو آپ یہاں ٹیکس لگاتے ہیں، وہ پھر اس سے لے لیتا ہے، پھر وہ اس سے لے لیتا ہے، اور اینڈ پہ جو ریٹیلر ہے وہ کسٹمر سے لے لیتا ہے۔ اس کا مطلب کنزمپشن۔ لیکن اس پوری چین میں ٹوٹ پھوٹ ہے، لوگ نہیں دیتے ٹیکسز۔ جب نہیں دیتے تو ریٹیلر جو ہے اس کی بھی مرضی ہے، وہ ٹیکس آپ سے چارج کر لیتا ہے لیکن وہ ہمیں نہیں دیتا۔ تو یہ اب ایک ہم نے ایک یونیک چیز شروع کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں، اور ریٹیلرز کے ساتھ ان کو انٹیگریٹڈ ریٹیلرز کہتے ہیں کہ وہ جو پوائنٹ آف سیل ہے انسٹرومنٹ وہ ایف بی آر کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو جب وہ آپ اس پوائنٹ آف سیل سے آپ کو پکی رسید دیتے ہیں، وہ پکی رسید سیدھی ایف بی آر میں چلی جاتی ہے کہ اس ریٹیلر نے یہ چیز بیچی ہے اور اتنا سیلز ٹیکس اکٹھا کیا۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ مطلب ابھی ہمارے پاس جو ریٹیل کی سیلز ہیں وہ کئی دفعہ میں کہہ بھی چکا ہوں، تو تقریباً 20 ٹریلین روپے کی سیلز ہوتی ہے، اور اس میں ہم صرف 3 سے 4 ٹریلین کیپچر کرتے ہیں۔ تو بڑی زیادتی ہے، 1/5 ہم کیپچر کر رہے ہیں، 20%۔ تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی اس وقت جو ہے، حالانکہ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں کافی امپرومنٹ دکھائی ہے اس میں، اور اس سال جو ہے انشاءاللہ ہم 6 ٹریلین کراس کریں گے، لیکن ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ بھی 60 ٹریلین ہے۔ تو 10% ہم لوگ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں۔ ٹیکس 10% سے کام نہیں چلتا۔
ہمارا جو اپنا جو کرنٹ خرچہ ہے وہ کوئی 12 سے 14% ہے جی ڈی پی کا. تو اس کا مطلب ہے یہ تو ہم تو کرنٹ خرچہ ہی جو ہے ٹیکس ریونیو سے نہیں پے کرتے, ہم نان ٹیکس ریونیوز ہیں اس کو ملا کے ہم جو ہے صرف وہ ہمیں خرچہ پورا ہوتا ہے. تو یہ تو کوئی پھر ملک میں تیزی سے ڈیولپمنٹ تو ہوگی نہیں. رول آف تھم یہ ہے کہ جب تک آپ 20% ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں کریں گے آپ کا ہم 6% سے 8% کی گروتھ ریٹ پہ نہیں لے جا سکتے. اور یہی ہمارے جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ کرنی ہے ہم نے, اور جن ملکوں نے سسٹینیبل گروتھ کی 30 سال 20 سال 30 سال 40 سال, جس میں چائنا 40 سال کر چکا ہے اور باقی ملک ہمارے ساتھ ساتھ جو آگے گئے ہیں جس میں ترکی ہے, جس میں تھائی لینڈ وغیرہ ہیں, ان ساروں نے سسٹینیبل گروتھ کی. ہماری سسٹینیبل گروتھ کیوں نہیں ہوتی؟ 3 وجہ. پہلا تو یہ ہمارا سیونگ ریٹ ہی زیادہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے بچت ہی زیادہ نہیں ہے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جو حکومت ہے وہی اگر نہیں کلیکٹ کر سکتی ہے اپنے ٹیکسز وغیرہ, انکم نہیں بڑھا سکتی, تو باقی دنیا کیا بڑھائے گی. دوسرا ہمارا یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ ہے, اور تیسرا یہ ہے پروڈکٹیوٹی ہماری ایگریکلچر اور انڈسٹری میں. تو ہم پہلے والے پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں, وچ مین کہ ہمارا سب سے بڑا اسٹرکچر جو ایک فالٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری انکم جو ہے وہ نہیں ہے. تو میری تو اس وقت یہ سارے جو لوگ جو یہ سن رہے ہیں اور پورے پاکستان کی عوام سے میری یہی التجا ہوگی کہ ہم آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ خرید و فروخت کرنے جا رہے ہیں تو اس ریٹیلر کے پاس جائیں جو آپ کو پکی رسید دے اور آپ ڈیمانڈ کریں. تو آپ کا تو اس وقت جو ہے خرچہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے, اور وہ جو ہے وہ آپ سے پیسے وہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ لے رہا ہے, لیکن جب وہ پکی رسید نہیں دیتا آپ کو تو وہ سیلز ٹیکس اپنی جیب میں ڈالتا. تو آپ جو ہیں پکی رسید لیں, قرآن اندازی ہوگی, اور یہ پرائزز جو ہیں یہ بڑھتے جائیں گے. یہ 5 کروڑ 30 لاکھ کے جو پرائزز ہیں یہ 5 کروڑ 30 لاکھ نہیں رہیں گے. میں نے ان کو کہا ہے کہ بڑھاتے جائیں آپ, اور جیسے جیسے آپ زیادہ سے زیادہ رسیدیں پکی رسیدیں آتی جائیں گی ہم یہ بڑھاتے جائیں گے. تو یہ سب آپ کے لیے یہ آفر ہے, اور یہ آپ ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں. اگر آپ پکی رسید مانگیں گے ہم آپ کو انعامات دیں گے, اور ملک میں کے خزانے میں بھی پیسے جائیں گے اور ملک ترقی بھی کرے گا. تو میرے خیال میں یہ ایک آپ کا قومی فریضہ ہے کہ آپ جا کے دکاندار کو کہیں کہ بھائی آپ نے پکی رسید نہیں دی تو ہم آپ کے ساتھ خریداری نہیں کریں گے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کلچر پیدا ہوگا. میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں اور دکانداروں کو کہ ہم ان کو ہراس نہیں کریں گے, لیکن اگر کسی نے مطلب ایک قسم سے اگر ہمیں چوریاں پکڑی گئیں کہ وہ جو ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے صحیح قسم سے, تو لا ہمارے پاس ہے تو اس کے اوپر ہم ایکشن بھی لے سکتے ہیں. لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ ہم یہ کریں اور اس قسم کی ہراسمنٹ کریں. میں چاہوں گا کہ اس کو ایک قسم سے کنسٹرکٹیولی ہم اس پوری ایکسرسائز کو لے کے جائیں, بیکاز یہ آپ کا بھی فرض ہے, یہ میرا بھی فرض ہے. بہت مہربانی. سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی عمدہ ایک اسپیچ کی اور بڑا ایک ہولسٹک ویو دیا. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سسان اب ہمارے پاس روشین ہمارے پاس لائن پہ موجود ہیں, ایک لائیو کالر جنہوں نے آج کا بمپر انعام جیتا 10 لاکھ روپے کا, محمد اسلم لائن پہ.